اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام جیسی دولت عطا کی بغیر خواہش اور بغیر مانگے ہوئے۔ اسی لیے ہمیں اس کی اہمیت اور اس کا بڑا ہونا یا اس کی قدر نہیں۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام الہی ہے قرآن کریم کی دو جگہ سے میں نے دو آیتیں پڑھی اور ایک حدیث بھی پڑھی۔ کچھ باتیں مسجد کے سلسلے کی آئی تھیں، لیکن ہم جو اپنے یہاں اپنی مسجد میں غلطیاں یا مسجد کے آداب، مسجد کے اصول، یہ سب چیزیں ان باتوں میں نہیں آئی تھی۔ مسجد کی اہمیت اور اسلام نے مسجد کا کیا درجہ دیا ہے، ان سب چیزوں پر گفتگو ہوئی تھی۔ چونکہ پچھلے ہفتہ بھی یہ بات آ چکی تھی کہ مسجد چاہے جہاں کہیں بھی ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے۔ اسے مسجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہ اللہ کا گھر ہم کہتے ہیں۔ لہذا جو اللہ کا گھر ہو، جو جس حیثیت کی چیز ہوتی ہے اس کی قدر بھی ویسے ہی کی جاتی ہے، یا اس گھر کا مالک یا اس چیز کا مالک جس حیثیت کا ہوتا ہے، اسی حیثیت کے مطابق اس کے سامان، اس کی چیز یا اس کے گھر کی اہمیت اور اس کے گھر کی عزت اور قدر و منزلت ہوتی ہے۔ یہ قلم میرے پاس ہے تو اس قلم کی اہمیت میرے ہی اتنی ہوگی، لیکن یہی قلم اگر کرسی میں حاکم جو بیٹھے ہیں ان کی جیب میں چلی جائے تو پھر اس قلم کی اہمیت دگنی ہو جائے گی، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے نہیں۔ ہماری نظروں کی باتیں جو ہیں اس میں ہم جسے دیکھ سک رہے ہیں، اس کی بات میں کر رہا ہوں کہ اس قلم کی اہمیت ان کی جیب میں جانے کی وجہ سے دوبارہ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے یہی قلم اگر پی ایم کی جیب پر چلی جائے تو پھر کیا پوچھیے۔ کوئی سی چیز یا چھوٹا سا سامان یا چھوٹا سا گھر، اس گھر یا اس سامان کے مالک کی حیثیت کے اعتبار سے اس کی عزت اور قدر ہوتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ مساجد کسی کا گھر نہیں بلکہ یہ اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کی قدر، اللہ کی اہمیت، اللہ کی عزت اور ہمارے دل میں اللہ کے لیے جتنی محبت ہے اتنی ہی محبت اللہ کے گھر کے ساتھ بھی ہونی چاہیے تھی۔ اور جیسے ہم اللہ کی عزت کرتے ہیں، جیسے اللہ کا نام جب آتا ہے تو ہم اسے چوم لیتے ہیں، جب نبی کا نام آتا ہے تو اپنے
ہیں کہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، ظاہر بات ہے. اور مسجد محلے وار میں تقسیم ہوتی ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ مسجد ہمارے لیے پاور ہاؤس کی حیثیت رکھتی ہے. یہ مسجد ہمارے لیے بنیادی چیز ہے. میں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی جب کہیں جنگ میں جایا کرتے تھے تو اللہ مستقل حدیث اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ بھائی صبح کو اس بستی میں اپنی فوج کو حملہ کرنے سے پہلے ذرا یہ غور کرنا کہیں وہاں مسجد تو نہیں یا وہاں کے لوگ اذان تو نہیں دے رہے ہو. اگر مسجد کی نشانی مینارہ وغیرہ یا مسجد کی جو علامتیں اس زمانے میں تھی یا ابھی بھی وہی علامتیں ہیں اگر پائی جاتی تھی تو اللہ کے نبی اس بستی میں حملہ کرنے سے روک دیا کرتے تھے. یا اسی طریقے سے اذان کی آواز آ جاتی تھی تو اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ نہیں یہاں اللہ کے ماننے والے موجود ہیں اور اللہ کے ماننے والے جہاں موجود ہوں وہاں دستکشی نہیں ہو سکتی ہے. تو سمجھیے کہ اسلام اور ایمان کی بنیاد ہے. اگر ہم مسجد کا احترام نہ کریں، مسجد کے آداب کی بجاوری نہ کریں، مسجد کا احترام نہ کریں، مسجد کو بے عزتی کی طریقے سے پیش آئے، مسجد کی اہمیت کو گرا دیں تو ظاہر بات ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کرنا ہوا. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اے ابراہیم اور اے اسماعیل آپ خانہ کعبہ کو باہر سے آنے والوں کے لیے صاف ستھرا کیجیے، کسی طریقے کی کوئی گندگی نہیں ہونی چاہیے. اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر آپ دونوں مسجد ٹھہرے جائیں گے. اگر ایسا ہو رہا ہے مسجد میں آنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو جس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے وہ آدمی خدا کی نگاہ میں مجرم اور ظالم ٹھہرا جائے گا. اللہ کے نبی نے اللہ نے تو یہ حکم دیا کہ مسجدوں کو صاف ستھرا کیجیے. اور دوسری جگہ میں نے تلاوت کی خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر روز جب مسجد میں آیا کریں، جب مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائیں، جب مسجد میں کسی اور عبادت کے لیے تشریف لائیں تو مسجد اور خدا کی عزت اور خدا کا احترام اور خدا کی ذات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسی کے مطابق آیا کریں. ہم لوگ مسجد کا کتنا ادب کرتے ہیں، کتنا احترام کرتے ہیں، کتنی عزت ہماری نگاہ میں ہے. ہم صرف گھر سے یا محلے سے یا گاؤں سے جب باہر جاتے ہیں تو بڑے ڈنکے کی چوٹ میں کہتے ہیں ہمارے یہاں تو 11 سے 13 مسجدیں ہیں، لیکن خدا کی قسم ان تمام مسجدوں میں آپ گھوم کے دیکھ لیں فجر کی نماز میں لوگ کتنے آتے ہیں. صرف مسجد بنا لینا کافی نہیں ہے. یہ تو ہے اپنی جگہ خدا کا گھر، اللہ کا پاور ہاؤس ہے، لیکن صرف مسجد کو بنا دینا کافی نہیں ہے. جیسا کہ شعر میں نے کہا مسجد تو بنانے شب بھر میں ایمان کے علامت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد ہے اپنی جگہ لیکن مسجد کی آبادی اور مسجد کو آباد کرنے کی جو صورتیں ہیں وہ ہے نماز اور وہ ہے عبادات. اگر یہ چیزیں ہماری مسجدیں میں ہوتی ہیں تو ہماری مسجد خدا تعالیٰ کے یہاں حشر کے میدان میں جب اللہ پوری انسانیت کو کھڑا کرے گا، آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا ہر شخص موجود ہوگا اور ہر شخص دیکھ رہا ہوگا. اس وقت محلہ وار ہر مسجدوں کو اللہ بلائے گا. جتنی بھی دنیا میں مسجدیں ہیں ان مسجدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمیٹ کر خانہ کعبہ کے پاس لے چلے گا اور حشر کے میدان میں ہر مسجد سے کہے گا کہ اے ابراہیم، مسجد ابراہیم، اے مسجد ابراہیم کے پڑوس میں رہنے والے محلہ کے لوگوں ذرا اپنی مسجد کی شکایت کو سنو. ہر محلے کی مسجد اپنے محلے کے بارے میں، اپنے محلے والوں کے بارے میں بھرپور مضبوط طریقے کے ساتھ شکایت کرے گی. مسجد اللہ مسجد کو زبان دے گا، کہے گی مسجدیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں نے تو رات بھر میں 24 گھنٹے کے اندر 2